اور ہم نے خداوند کی پروردگاری پر اور داؤد کی زندگی میں خدا کے تجربے پر غور کیا کہ وہ خداوند کا فضل، اس کی برکت، اس کے تحفظ کو اپنی زندگی کے اندر ایک تجربے کے طور پر رکھتا تھا اور اسی تجربے کو بیان کیا کرتا تھا، اور اس کی پرستش سے اس کا دل جو ہے وہ بھر جاتا تھا۔ اور زبور 23 پھر ہمارے سامنے اس کی ایک زندہ مثال ہے، جو داؤد کا خدا پر ایمان کے اظہار کا گیت ہے، اور وہ خداوند کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ خداوند کو اپنا اچھا چرواہا، اپنا چوپان کہتا ہے، جس کی موجودگی میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اسے ہر ایک چیز مہیا کرنے والا ہے، وہ اس کی جان کو بحال کرنے والا ہے، وہ اسے صداقت کی راہوں پر لے کر چلنے والا ہے، اور وہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے گزرے وہ بلا خوف گزر جاتا ہے، وہ کانفیڈنس کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ اعتماد کے ساتھ گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کا خداوند ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا چرواہا لاٹھی لیے ہوئے، عصا لیے ہوئے اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس پر ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یہ تمام تر باتیں داؤد کی زندگی کے اندر خدا پر ایمان لانے کا اظہار تھی۔ آج بھی وہی خدا ہمارے لیے سب کام کرنے والا ہے، لیکن 5ویں آیت جو خاص طور پر ہمیں زبور 23 اور 2023 کے اندر جو ویژن مجھے خداوند نے دیا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور کلیسیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل لگا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ دشمن موجود ہے، دشمن قائم ہے، دشمن کھڑا ہے، دشمن حصار باندھے ہوئے ہے، لیکن خداوند بھی وہاں پر اپنا برکت والا، فضل والا ہاتھ بڑھائے ہوئے۔ آمین۔ دشمنوں کے روبرو خداوند تجھے برکت دے گا، دشمنوں کے روبرو تو ترقی کرے گا، آمین۔ دشمنوں کے روبرو تو سرفراز ہوگا، دشمنوں کے روبرو تیرے آگے خداوند اپنا دسترخوان بچھائے گا۔ دشمن کھڑا دانت پیسے گا، دشمن کڑے گا، دشمن تیری برکتوں کو دیکھ کر سڑے گا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ خداوند کا عصا تیرے حفاظت کے لیے موجود ہے۔ 2023 بہت سے خوف کے ساتھ آیا ہے، بہت سی مشکلات کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ بھوکا نہیں مار دیتا کہ دشمن ہے، خوف کی حالت ہے، پریشر ہے، ڈپریشن ہے، مشکلات ہیں، کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، لیکن خداوند ہمارے ہر قسم کے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، روحانی دسترخوان بچھاتا ہے، جسمانی دسترخوان بچھاتا ہے، ہر قسم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ یہ خداوند پر ایمان کا اظہار ہے، یہ اس پر توکل کرنے کا اظہار ہے جو داؤد کی زندگی سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور غور کیجئے اس آیت پر، دشمنوں کے روبرو خداوند یہ 3 کام کر رہا ہے۔ دشمن موجود ہے، پریشر موجود ہے، خوف موجود ہے، اور اس حالات کی سنگینی کے اندر بھی خداوند 3 کام کر رہا ہے، دشمنوں کے روبرو 3 کام کر رہا ہے۔ پہلا کام میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اس پر ہم نے پچھلے ہفتے غور کیا تھا۔ دوسری بار لکھا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، ہاللیلویہ۔ دشمنوں کے روبرو خداوند نے تیرے سر پر تیل ملا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا کہ بھیڑوں کو ایک خاص قسم کا تیل جو ہے وہ ملا جاتا تھا تاکہ وہ مکھیوں سے اور دوسرے قسم کے جو کیڑے مکوڑے پڑ جاتے ہیں جانوروں کو، ان سے محفوظ رہا جا سکے، اور وہ ہر قسم کے روحانی مشکلات سے
محفوظ رہیں. جب ہمارا ذہن ہم فوکس نہیں کر پاتے، جب ہمارا ذہن ابلیس الجھا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، ہمارے خیالات کو منتشر کر دیتا ہے، اور ہم خداوند پر ایمان رکھنے میں ہمیں ایمان کی دوڑ سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے عزیزو یہ روح القدس کا مسا اس کا تیل ہی ہے جو ہمیں صداقت کی راہوں پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. جب تیل لگا ہوتا ہے تو پھر کوئی مکھی، کوئی کیڑا، کوئی ایسی چیز بھیڑ کو تنگ نہیں کرتی. اس کا مطلب کہ تیل کے اندر بھیڑ کی سیفٹی ہے، اس کا تحفظ ہے. اگر یہ تیل نہیں ہے، اگر یہ مسا نہیں ہے، اگر روح القدس کی قوت اور قدرت ساتھ نہیں ہے، تو وہ خطرے کی حالت، وہ پریشانی کی حالت، وہ رسک کی حالت ہے. لیکن ہمارا خداوند ہمارے سروں پر تیل ملتا ہے، اور ہم ہر قسم کی بری ارواح سے، ہر قسم کے دشمن کے حملے سے، ہر قسم کے دشمن کی کاراگری سے، اس کے پلانز سے محفوظ رہتے ہیں. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اور میرا پیالہ، یہ تیسرا کام ہے جو خداوند کے دسترخوان پر ہو رہا ہے. لکھا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہاللیلویا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیالہ اگر فل بھرا ہو، اتنا بھرا ہو کہ اس میں مزید ڈالو تو گنجائش نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لبالب بھرا ہو. بالکل ٹاپ تک اگر بھرا ہو تو اس کو لبالب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خداوند کی برکت نظر آ رہی ہے، اس کی بھلائی نظر آ رہی ہے، اس کی رحمت نظر آ رہی ہے کہ میرا پیالہ لبالب نہیں بلکہ لبریز ہوتا ہے. وہ اوور فلو ہوتا ہے، وہ تیری ضرورت سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے. اور یہ سب کام پھر میں یاد کرا دوں کہ دشمنوں کے روبرو ہو رہے ہیں. حالات کی سنگینی کے اندر خداوند تیرے حالات کو بہتر کر سکتا ہے. وہ تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تیرے سر پر تیل ملتا ہے، تجھے محفوظ کرتا ہے، تجھے مسا کرتا ہے، اور تیرے پیالے کو لبریز کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آج ہم خداوند کے پیالے پر غور کریں گے اور خداوند کی اس عظیم برکت کو دیکھیں گے کہ خداوند کیسے ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے پیالے کو لبریز کرتا ہے. زبور 23 جو ہے میرے عزیزو، یہ 2023 کے اندر خداوند کی برکت کا مکاشفہ ہے آپ کے لیے. آج جب ہم خداوند کے پیالے پر غور کر رہے ہیں تو پیالہ جو ہے میرے عزیزو یہ حصے کو ظاہر کرتا ہے، یہ بکرے کو ظاہر کرتا ہے، یہ انفرادی اور خاندانی برکت کو ظاہر کرتا ہے، یہ رزق کو، آپ کے جو حصے کی رزق ہے، خوراک ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ پرسنل کریکٹر کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح نے فقیوں فریسیوں کو کہا تھا کہ تم رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، اس کو اندر سے صاف کرو پھر باہر سے. تو یہ کریکٹر کو بھی پیالہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے، اور یہ کلیسیائی اور قومی شراکت کو، رفاقت کو، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. پولس رسول جب کرنتھیوں کے خط میں عشاء بانی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں کلیسیا کو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم شیطان کے پیالے اور خدا کے پیالے میں سے دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کہ پیالہ جو ہے یہ شراکت کو ظاہر کرتا ہے، یہ فیلوشپ کو ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم خداوند کے پیالے میں شریک ہوتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم شیطان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو ختم کر کے، ان سے توبہ کر کے پھر ہم خداوند کی میز کے پاس آئیں اور اس کے پیالے میں، اس کی رفاقت میں شریک ہوں. یہ شراکت کو ظاہر کرتا ہے. حالات میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اس وقت بھی برے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید برے ہوں گے. شاید 2022 کے اندر یا اس سے پچھلے سالوں میں آپ کے حالات، آپ کا پیالہ ختم ہونے کے قریب ہے، محدود ہو گیا ہے، یا بالکل موقوف ہو چکا ہے.
अगर ऐसी ही हालात की संगीनी आपके साथ है, ऐसी ही परेशानी आपके साथ है, आपका खानदान ऐसी ही गुर्बत में से गुजर रहा है, तो मेरे अजीजों आज खुदावंद का कलाम सुनिए कि खुदावंद इस साल में आपकी खिदमत को, आपके खानदान को बरकत देने वाला है और आपका प्याला लबरेज होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो दूसरी सलातीन के अंदर जिस वाक्य को देखा, बड़ा मशहूर वाक्य है, बड़ा खास हवाला है, जिसके अंदर हम खुदा की बरकत को ओवरफ्लो होता हुआ देख रहे हैं। और लिखा है कि अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत है जो उस वक्त के नबी के पास आती है और उस नबी का नाम अलीशा है। अंबिया ज़ादा इसको कहा जाता है। पुराने दौर के अंदर ये समझ लें कि जैसे आज मदरसे होते हैं, सेमिनरीज होती हैं, ये इस तरह से कुछ सेमिनरीज हुआ करती थी जहाँ पर बहुत से ईमानदार रूहानी लोग किसी एक मिच्योर, एक खुदावंद के नबी के पास ठहर कर इबादत, परस्तिश, शरीयत की तालीम और रूहानी तौर पर नबूवत करना सीखा करते थे और इस किस्म की रफाकत में रहा करते थे। इनको अंबिया ज़ादा कहा जाता था कि ये उस उस्ताद का शागिर्द है, उस नबी का बेटा है, उस नबी के नाम से वो मदरसा, वो स्कूल, वो जो है वो चलाया जाता था। जो वहाँ पर स्टूडेंट होते थे वो तमाम के तमाम उस नबी के, उस उस्ताद के बेटे कहलाते थे। और ये इस औरत का जो शोहर है, यहाँ पे मैं मैथ्यू हेनरी को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया है कि इसका जो शोहर है, क्योंकि ये बाल के दौर के अंदर थे, अखियब का ज़माना था और एजबल का ज़माना था, जिसके अंदर शदीद इज़ार रसानी थी, शदीद मुश्किलात थी, बुत परस्ती अपने अरूज पर थी और खुदावंद के खादमों की मुखालफत हो रही थी। और इस दौर के अंदर भी नहायत मुश्किल हालात में 7,000 के करीब अंबिया ज़ादे मौजूद थे। जब खुदावंद ने एलिया को पुकारा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, एलिया ने कहा खुदावंद बस मैं ही अकेला बचा हूँ, बाकी सब कत्ल हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो मैं ही रह गया हूँ यहाँ पे तेरा नाम लेने वाला। मैं कहा मैं भी जब मर गया तेरा तो नाम ही खत्म हो जाएगा। खुदावंद ने कहा बाहर निकल, देख मैंने 7,000 अपने लिए बचा रखे हैं जिनके घुटने बाल के आगे नहीं झुके। आमीन। अब इस हालात के अंदर जब 7,000 खुदावंद ने जो बचा रखे थे, छुपा रखे थे, ये शख्स उनकी कफालत कर रहा, ये शख्स उनके रोटी पानी का और दीगर चीजों का इंतजाम कर रहा था और कर्ज उठा कर रहा था। अब इस शख्स ने जब ये खिदमत की है, जब इस शख्स ने ये काम किया है, तो इसके बाद ये शख्स मर गया। कर्ज के अंदर अपने खानदान को, अपनी बीवी को और अपने 2 बेटों को छोड़कर मर गया। और उस वक्त का कानून ये था कि अगर कर्ज अदा नहीं हो सकता तो बीवी और बच्चे वो गुलाम बना लिए जाते थे और एक खास अरसे तक वो गुलामी करते थे। डिप्रेशन के अंदर ये खानदान आ गया, खौफ के अंदर ये खानदान आ गया, गुर्बत के अंदर ये खानदान आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, इस खौफ के अंदर से, इस गुर्बत के अंदर से निकलने के लिए ये औरत हमारी रहनुमाई करती है। जब हम इस पर गौर करते हैं तो इसके स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरह से इसका प्याला दोबारा से लबरेज होना शुरू हुआ। यतीमी और बेवगी ये गुर्बत को लेकर आती है। रूहानी तौर पर मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि बेवा की जिंदगी और यतीम की जिंदगी कैसी होती है। वो गुलामी की हालत में आने वाले हैं, वो गुर्बत के अंदर आने वाले हैं, वो मुश्किलात के अंदर जा रहे हैं और सामने उनके गुलामी उनको नजर आ रही है, लेकिन अपने हालात पर गौर नहीं कर रही। उस औरत ने एक स्टेप लिया है और वो सबसे पहली बात ईमान का स्टेप। वो बाल के पास नहीं गई,
وہ اخیا بادشاہ کے پاس نہیں گئی، وہ ملکہ ایزبل کے پاس نہیں گئی۔ یہ جھوٹے انبیاء زادے بھی تھے، غلط سمجھی والے بھی تھے، یہ ان غلط تعلیمات والوں کے پاس بھی نہیں گئی، بلکہ یہ مرد دعا کے پاس، مرد خدا کے پاس، جس پر ایلیا کی روح کا دونا مسا ٹھہرا ہوا تھا، اس کے پاس آئی ہے۔ یہ اس کے پاس آئی ہے جس کی مردہ ہڈیوں کے ساتھ دوسرا مردہ ٹکرا کر زندہ ہو گیا، اس الیشا کے پاس آئی۔ مبارک ہے وہ خاندان جس کے اندر روح سے معمور سربراہ موجود ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کے لیڈر روح القدس کی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور مبارک ہے وہ کلیسیا جس کا راہبر، جس کا رہنما روح القدس کے تیل سے لبریز۔ آمین۔ ایسے خادموں کے پاس جانے کی، ان کے پاس آنے کی، اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی تعلیمات میں، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مردوں کے پاس، بدروحوں کے پاس جا کر اپنے کیس اور خراب کروائیں۔ ہمیں زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے موجود خادموں کے پاس آنے کی ضرورت ہے، تب ہمارے حالات تبدیل ہونا شروع ہوں۔ زبور 16 میں ہم گاتے ہیں، غیراں دے نال بندے کول قرار جڑے، انہاں دے دکھ صدا ودن گے بتھیرے۔ غیروں کے پاس جب ہم جائیں گے، غیروں کے ساتھ جب رشتہ داریاں باندھیں گے، غیروں کے ساتھ کول قرار ہوں گے، تو ہمارے دکھ بڑھ جائیں گے۔ لیکن جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے، خداوند کی حضوری میں آئیں گے، تو پھر ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہمارے پیالے لبریز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب اس عورت کے اندر جب چیلنج آیا ہے، پریشانی آئی ہے، تو یہ خداوند کے برگزیدہ چنے ہوئے بلاہٹ والے ممسو کے پاس آئی ہے، جس پر روح القدس کا مسا تھا اور ایلیا کی روح کا دونا اس پر ٹھہرا ہوا، اور آ کر شکوے نہیں، شکایتیں نہیں، خداوند کے اوپر نہیں کہ دیکھو جی میرا خادم، میرا بندہ مر گیا، وہ خادم تھا، اتنی اس نے خدمت کی ہے اس مدرسے کی، اتنی اس نے خدمت کی ہے انبیاء ذاتوں کی، اب کچھ کرو جی ہمارے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، اس کی عاجزی آپ دیکھیے، اس کے لفظوں کا چناؤ آپ دیکھیے، اس کی انکساری دیکھیے۔ وہ آ کر الیشا سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے تیرا خادم میرا شوہر مر گیا۔ وہ تیرا خادم تھا۔ خدا کے خادموں کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا، تیرا خادم۔ اور پھر آگے کہتی ہے، جب وہ الیشا نے پوچھا کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے، پھر کہتی ہے تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالے تیل کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی میرا شوہر بھی تیرا خادم ہے، میں بھی تیری لونڈی ہوں، میں بھی تیری ایسی عاجزی اور انکساری اور تمیز کے ساتھ وہ خداوند کے خادم کے ساتھ مخاطب ہے۔ کوئی کڑواہٹ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی تلخ پن نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی بڑبڑاہٹ نظر نہیں آ رہی۔ بڑی عاجزی، انکساری اور تمیز کے ساتھ وہ موجود ہے۔ حالانکہ کر بھی سکتی تھی، بیوہ عورت ہے جس کے بچے غلامی میں جانے کو ہے، غربت کی تلخی کی وجہ سے کہنے یہ حالات بڑے خراب نے، تاں ایک کوڑا ہو گیا ہے، تاں ایک کوڑی بھی ہو گئی، یہ حالات ہی بڑے خراب نے۔ نہیں، جو خدا کے خادم ہیں، خدا کے لوگ ہیں، اس کی تربیت ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ وہ تو مر گیا ہے، لیکن اس کا خاندان پیچھے خداوند سے ڈرنے والا ہے، خداوند کا خوف رکھنے والا ہے، اور ایک تمیز اس نے اپنے خاندان کو سکھائی ہے، جس کا مظاہرہ وہ اس عورت یہاں پر کر رہی ہے۔ اور بڑے مشکل حالات کے اندر وہ آئی ہے، لیکن اس کا ایمان اپنے خداوند پر بہت بڑا ہے۔ اور زبور 37 کے اندر حضرت داؤد یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور اب بوڑھا ہوں،
میں نے صادق کی اولاد کو بے کس نہیں دیکھا اور جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے محتاج تھا۔ میں نے صادق کی اولاد کو ایسا بے کس غریب چھوڑا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ داؤد کی زندگی کا تجربہ تھا، شاید یہی ایمان اس کے اندر بھی موجود تھا کہ میرا خادم، میرا شوہر جو ہے وہ خدا کا خادم تھا اور وہ مر گیا ہے، اور خداوند اس کے بچوں کو بے کس نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور ان کے لیے کچھ کرے گا۔ اس ایمان کے ساتھ وہ خداوند کے خادم کے پاس آتی ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اور درست شخص کے پاس جانا، یہ ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ درست رفاقت میں رہنا، درست لوگوں کے ساتھ چلنا۔ غربت آ گئی ہے تو اب ہم شراب کا پرمٹ بنوا کر بیچنا شروع کر دیں، تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ غربت آ گئی ہے تو اور کسی ذرائع سے پیسے کمانا